ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں نا، اس کا جہیز چارپائیوں پہ بچھا کے ایک عورت کو بھیجتے ہیں محلے میں، یہ ساری عورتوں کو کہو، بچیوں کو کہو کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ۔ اس کو رسم وکالہ کے نام سے جو ہے وہ ہم ایک رواج رکھا ہوا ہے۔ دینا تو اپنی بیٹی کو ہے، لوگوں کو کیوں دکھلا رہے ہیں؟ صرف داد وصول کرنے کے لیے۔ بڑا جدیہ حد کر دی، کمال کر دی، شیخ صاحب نے، چودھری صاحب نے، خان صاحب نے، ملک صاحب نے کمال کر دی۔ لوگوں نے داد دی، تم نے وصول کر دی۔ بیٹھکوں، چوپالوں، محلوں، گلیوں، پھٹوں پر بیٹھ کے بات بھی ہوئی، لیکن یہ کسی نے نہ سوچا کہ تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے یتیم بچیاں بھی آئیں، اس مزدور کی بیٹیاں بھی آئیں جو بڑھاپے کے باوجود اوزار لے کے مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ یہ بوڑھا کیا کام کرے گا۔ وہ کہتا مجھے 10 روپے کم دے دینا لیکن مجھے لے جاؤ، لیکن کوئی اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ دوپہر تک منتظر رہتا ہے، اور جب وہ خالی ڈبہ روٹی والا اٹھا کے واپس دوپہر کو گھر پلٹتا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس کے قدم کتنے بوجھل ہوتے ہیں؟ آج وہ اپنی بیوی کو کہہ کر کے بھی آیا تھا کہ جو پیسے ملیں گے اس کا میں آٹا لے کر کے آؤں گا، اور گھر کی دہلیز عبور کرنا اس کے لیے پل صراط عبور کرنے سے کم نہیں ہوتی ہے۔ اور اندر کپڑے سی سی کے اور کڑھائی کر کر کے اپنے جہیز کو تیار کرنے والی بیٹیاں جب اپنے باپ کو خالی آتا ہوا دیکھتی ہیں تو جو کچوکے اور زخم ان کے کلیجے پہ لگتے ہیں، اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ تم نے تو داد وصول کر لی، لیکن جو زخم ان بیٹیوں کے کلیجے پہ لگے اس کا مداوع کس کے پاس ہوگا؟ تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا۔ کاش کہ ہم اس نقطہ نظر سے سوچنے کا مزاج بنا لیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ راستے کے اندر ایک بچے کو روتا ہوا دیکھا۔ پوچھا بیٹا آج تو خوشیوں کا دن ہے اور تم رو رہے ہو؟ عرض کرنے لگا میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے دارالشفقت لاہور کا جو یتیم خانہ ہے اس کے ایک سالانہ اجلاس میں ایک نظم پڑھی تھی، نالہ یتیم۔ وہ خیر مدون تو نہیں ہے لیکن غیر مدون وہ کہیں کسی رسالے میں نے دیکھی ہیں، اس میں یتیم کے دکھڑے بیان کیے گئے ہیں۔ جب عید کے روز چھتوں پہ چڑھ کے بچے عید کا چاند دیکھتے ہیں تو وہ یتیم بھی ان بچوں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ جب چاند نظر آتا ہے تو وہ بچے پلٹ کے اپنے باپ کی باہوں میں جھول جاتے ہیں، تو یتیم جب اپنے ویڑے میں اترتا ہے تو جو کسک اور جو زخم اس کے کلیجے پہ لگتے ہیں اس کو میں لفظوں کا روپ نہیں دے سکتا۔ تو پھر اقبال اس یتیم کو تصور میں پکڑتا ہے اور کہتا ہے آ تجھے میں حضور کی دہلیز پہ لے چلوں، تیرے دکھوں کا مداوع کہیں اور نہیں ہوگا۔ اور پھر حضور امت کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں گر تم سمجھو تو 100 باتوں کی یہ ایک بات ہے، آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے۔ تو آقا کریم نے اس کو پکڑا، گھر لے آئے، جیسا لباس حسنین کو دیا تھا ایسا لباس اس کو دیا، اس کو کھانا کھلایا، اس کے سروں میں کنگھی کی، تیل لگایا، اچھا لباس پہنایا۔ پھر مزید احساس محرومی ختم کرنے کے لیے فرمایا اما ترضى انا محمدن ابو کا و عائشہ امو کا و فاطمہ بنت محمد اختو کا۔ بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ رشتے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ حضور نے ایک انگلی سے حسنین کو لگایا ہوا ہے، دوسری سے یتیم بچے کو لگایا ہوا ہے، اور عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں، اور بچے بھی اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن یہ یتیم بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم لیکن آج یتیمی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ جان رحمت کی انگلی تھام کے جا رہا۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے عملاً لوگوں کے سامنے پسے ہوئے محروم طبقوں کو عزت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور بیٹھے تھے مسجد نبوی میں مصلی پہ، ایک بڑی آئی دروازے پر کھڑی ہو کر حضور کو ہاتھ سے اشارہ کیا، آقا اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے۔ آج ہر شخص کو اپنے سٹیٹس کا بڑا خیال رہتا ہے، حضور سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں کیا بات؟ اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ فرمایا کرو، کہا یہاں نہیں کرنی، کہاں کرنی؟ کہا مسجد نبی سے باہر کھلی جگہ ہے، آپ وہاں آ جائیں، میں وہاں آپ سے کوئی بات نہیں کرتی۔ حضور تشریف لے گئے، جوں اس نے باتیں چھیڑی۔ عورتوں کی باتیں ویسے بھی بڑی لمبی ہوتی ہیں،
پھر سننے کے لیے حضور جیسا غمخوار مل جائے تو پھر کس کا جی چاہے گا کہ بات چھوڑیں. اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں کہ تیرے حسن بیان تک دیکھو. تو اس نے جوں باتیں چھیڑی گھنٹے لگ گئے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمیں غصہ بڑا اس عورت پہ آ رہا تھا لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود ہی تو سن رہے ہیں. جب تھک ہار کے خود جانے لگی تو ہم نے عرض کی حضور اس عورت کا تو توازن عقلی ٹھیک نہیں ہے, پورا مدینہ جانتا ہے, لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں, جس سے بات چھیڑتی ہے جان نہیں چھوڑتی. آپ کا وقت قیمتی, بدن نازک, اور اس کی بے تک کی باتیں, آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی بھی نہیں سنتا, میں بھی نہ سنوں. ایک تو یوں تے ہیں میریاں آساں دا سہارا, دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد. بلکہ حضور نے فرمایا بڑھیا جب بھی دکھ زیادہ ہو جایا کریں مدینے کی جس گلی کے کونے پہ محمد کو کھڑا کر کے اپنے دکھڑے سنا لیا کر. یہ ہے میرے آقا کا دین, یہ ہے میرے آقا کا پیغام, اور یہ ہے وہ روشنی جو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کے دامن سے پھوٹتی ہے. آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. یہ بہت اچھا کہ جھنڈیاں لگائی گئی ہیں, انصار صحابہ نے بھی اظہار محبت کیا تھا. یہ جھنڈے لگائے گئے ہیں, اس کا بھی انکار نہیں ہے. حضرت بریدہ اسلمی نے وفاء الوفا کے امام سمہودی نے لکھا ہے, اپنی پگڑی اتار کر نیزے کی نوک پر باندھ کر کے ہوا میں لہرانی شروع کی تھی جب حضور مدینے میں داخل ہوئے تھے. اس کا بھی انکار نہیں ہے. یہ نعت خوانی بہت اچھی ہے, طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع, یہ انصار کی بچیوں نے پڑھا تھا. کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی, دف بجاتی تھی, رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی کیا تھی, ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی, خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. یہ سب کچھ ٹھیک ہے, یہ کمکمیں, یہ ماحول کا حسن, یہ اجتماع, یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ, اور اس کا ثواب ضرور آپ کو ملے گا. اس کا انکار کرنے والا کور ذوق اور شریعت کے مزاج سے ناواقف ہے, اسے نہیں پتا کہ مسرت کے اظہار کے طریقے ہوتے ہیں اور ہر دور کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ دروازے کے اوپر پتے باندھ دیا کرتے تھے. اس دور کی جھنڈیاں وہی ہوا کرتی تھی. پھر زمانہ بدلا تو اپنے اپنے دور کے تقاضے ہوتے ہیں. حضور کے دور میں لوگ کہتے ہیں صحابہ نے جھنڈیاں لگائی تھی, اس وقت تو قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا تو جھنڈیاں کہاں سے لگاتے. تو اس وقت انہوں نے اس دور کا جو تقاضا تھا وہ پورا کیا اور اظہار مسرت کی. تو ہر دور کے تقاضے ہیں, یہ پورے کرنے چاہیے, ہونے چاہیے. اشتہار بھی چھپیں, جلسہ بھی ہو, میں آ کے خطاب بھی کروں, اور علماء کو بھی بلائیں, آپ نعرے بھی لگائیں. صحابہ نے بھی نعرے لگائے تھے. حضور کو جب دیکھا, مسلم کتاب الہجرہ کے لفظ ہیں, تفرق الغلمان والولدان فی الطرق ینادون یا محمد آہو یا رسول اللہ. بچے بوڑھے گلیوں میں پھیل گئے اور جوان بھی پھیل گئے اور حضور کو دیکھ کر کے یہ نعرہ لگاتے تھے, یا محمد یا رسول اللہ. یہ مسلم شریف کے لفظ ہیں, انکار اس کا بھی نہیں ہے. لیکن صاحبو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن حضور مبعوث جس مقصد کے لیے ہوئے تھے اس مقصد کو کبھی بھی نہ بھولنے پائیں. اپنی زندگی میں تبدیلی کریں. اگر اس مجلس میں کوئی شخص ایسا ہے بدقسمتی سے جو نماز نہیں پڑھتا تو آج عزم کر کے جائے میلاد کی محفل میں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گا. کہو نا انشاءاللہ. بڑی دیر سے آپ نعرے لگا رہے ہیں, یہ بھی نعرہ لگا دیں انشاءاللہ کا. اتنے زور سے نعرہ لگائیں شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے آپ کے عزم کی وجہ سے. یہ عزم کر کے جائیں, یہ پختی, یہ ہے حضور جو دین لے کے آئے, یہ ہے پیغام جو حضور لے کر کے آئے ہیں. 750 مرتبہ قرآن نے حکم دیا نماز کا, اور صحابہ فرماتے ہیں مومن اور کافر میں فرق ہی نماز کو سمجھتے تھے. جو نماز پڑھتا ہم سمجھتے مومن, اور جو نہیں پڑھتا ہم سمجھتے تھے مومن نہیں ہے تبھی نہیں پڑھتا. حضور کے نام کے نعرے لگانے والوں ذرا اپنی وضاقتہ پہ بھی غور کر لو. اپنا سر, اپنا بدن, اپنا چہرہ, اپنے انداز زندگی, اپنے انداز معاشرت, اپنی زندگی سب دیکھو. کیا حضور کے طریقے سے ہٹ کر تو نہیں گزر رہے؟ کیا گنبد خضرا کے مکی کو ہمارے عمل, رویے اور کردار سے دکھ تو نہیں پہنچ رہا؟ کسی سے نہ پوچھیں, اپنے آپ سے پوچھیں. مفتی اندر بیٹھا ہوا, استفت من قلبک, حضور نے حضرت بابسا کو کہا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا حضور خیر کیا ہے شر کیا ہے, کہا دل سے پوچھ لے, یہ دل ہی بتا دے گا. یہی مفتی بیٹھا ہوا, یہ تجھے بتا دے گا کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے.
میرے استاذ المکرم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، قبلہ مفتی حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ پوچھیں تمہیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے میاں نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تمہارا کردار، تمہارے اخلاق، تمہاری وضاحت، تمہاری شکل و صورت، تمہاری تمدن، تمہاری تہذیب اس طرح ہونی چاہیے، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا، ایسا نہ ہو۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو حسن اور نیکی دیں۔ میرے میزبان عالی مرتبت کا تو خیال تھا کہ میں لمبی گفتگو کروں، لیکن میں یہ چوتھی کے 5ویں گفتگو ہے اور ابھی ایک جگہ پہ اور میرا انتظار ہو رہا ہے، وہاں بھی میں نے چند کلمے کہنے ہیں، تو میں تقریباً پونا گھنٹہ ہو گیا مجھے گفتگو کرتے ہوئے۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک جملہ بھی عمل کے لیے نصیب ہو جائے تو میں کہتا ہوں وہ گھنٹوں کی تقریر سے بھاری ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی میں جو ہے وہ احساس کی دولت پیدا کریں، محروم پسے ہوئے طبقوں سے، اور دوسرا اپنی پیشانی کو رب کے حضور سجدوں سے آشنا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی برباد ہو جائے۔ وہ زندگی برباد ہے جس میں سجدہ نہیں ہے۔ یقین کرو صبح کے وقت چڑیاں بھی اٹھ کے اللہ کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں، اور یہ اشرف المخلوقات ہے کہ جو لمبی تان کے سویا ہوا ہوتا ہے، شرم ہی نہیں آتی اس کو کہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج میرے سر پہ رکھا ہوا ہے، مسجود الملائک میں ہوں، کائنات کا مقصود میں ہوں، اللہ نے پوری کائنات میرے لیے بنائی ہے، تو یہ لمبی تان کے خراٹے لے رہا ہے، اور چڑیاں بھی، حشرات الارض بھی اپنی بلوں سے منہ نکال کے اللہ کا نام جپ رہے ہوتے ہیں۔ تو کتنی بدقسمتی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ وہ نماز کی اس کو توفیق نہیں ہے۔ تو صاحب سب سے اولیت نماز کو عبادات کے اندر آئیں، میں اور آپ اپنی زندگی کو یہ نور اور یہ روشنی ضرور دیں۔ میں یہی آپ سے گزارش کروں گا، یہ گزارش کرنے کے لیے میرے پاس خوبصورت لفظ تو نہیں ہے، لیکن میرے درد اور میری کسک اور میرے اندر کی کیفیت تو یقیناً آپ کے اندر اترے گی، اور میں آپ کی انشاءاللہ کے جواب سے مطمئن ہو کے جاؤں گا کہ یہ عزم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔